جی نوید صاحب یہ تو انفارچونیٹ ہے کہ بھئی اپنے لیے ان کے پاس بہت پیسہ ہے. مراد کی مد میں بڑی باتیں ہوئی تھی جی کیبنٹ کم ہوگی, پیسے ادھر سے کم کریں گے, عوام پر لگائیں گے, لیکن ابھی بھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نیا مالی سال معیشت کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا. لیکن جو اگر فیکٹس دیکھیں تو اس میں یہ لگ رہا ہے جس طرح ٹیکسز بڑھا دیے گئے, چاہے وہ جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 دن کے بعد اس کا وہ فائدہ ہوگا, لیکن ایک طرف پیٹرول مہنگا, بجلی مہنگی, تو پھر کس طرح سے عوام کی مشکلات کم ہوں گی جو حکومت کلیم کر رہی ہے نوید صاحب؟ اچھا دیکھیں تو آج سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ سٹیبلائز ہوئی ہے, تو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے. 2 سال پہلے تک دیکھیں جب ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے اور آج ہوا اور کل ہوا یہ باتیں چل رہی تھیں, تو ابھی کافی حد تک یعنی اوور آل آپ اگر اشاریوں کا جائزہ لیں تو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کو دیکھ لیں, ہمارے انٹرسٹ ریٹ کو دیکھ لیں, ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کو دیکھ لیں, انفلیشن یعنی آپ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ 12% کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا اور 5% پہ کلاک ان ہوئی ہے, یعنی مہنگائی بڑھنے کی شرح جو ہے وہ 5% پہ کلاک ان ہوئی ہے. تو اس سے تو کوئی یعنی اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ معیشت جو ہے وہ کافی حد تک سٹیبلائز ہو گئی ہے. لیکن سٹیبلٹی سے آگے کا سفر جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, یہ ہمیشہ میں نے پہلے بھی بارہا اسی پروگرام میں کہا کہ دیکھیں سٹیبلٹی ہر دفعہ, ہم تو آئی ایم ایف کے بڑے لائل کسٹمر رہے ہیں اور آگے بھی شاید جو رہیں گے. گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ جی یہ آخری پروگرام ہوگا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا. جو 24-25 پروگرام ہم لے چکے ہیں, تو اگر اس میں دیکھا جائے تو پہلے 2 سال جو ہوتے ہیں وہ سٹیبلٹی کے سال ہی ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے معاشی اشاریے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ایشو کہاں پہ آتا ہے؟ ایشو وہ آتا ہے جب سٹیبلائزیشن سے آپ گروتھ کی طرف جاتے ہیں, اور جب تک گروتھ نہیں ہوگی تو جو ہم عام عوام کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے ثمرات جو معیشت کی سٹیبلٹی کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے, وہ اس وقت پہنچیں گے جب ہم گروتھ کی طرف جائیں گے, جب ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے, جب امپورٹس آئیں گی, ایکسپورٹس بڑھیں گی, فیکٹریاں لگیں گی, فیکٹریاں کھلیں گی, لوگوں کے لیے کاروبار کے نوکریوں کے مواقع جو ہیں وہ زیادہ بڑھیں گے, لوگوں کا انکم جو ہے وہ بڑھے گی. اوور آل تو آپ دیکھیں انکم جو ہے وہ 25% جو ہے 20-25% جو ہے وہ ریئل انکم لوگوں کی کم ہوئی ہے. تو اب یہ اس وقت ہوگا جب آپ گروتھ کی طرف جائیں گے, لیکن ابھی وہ لگ نہیں رہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گروتھ کی طرف جائے گی. جہاں تک ٹیکسز کی بات ہے تو ٹیکسز دیکھیں, یہی ایف بی آر آپ نے ٹیکس سیلریڈ کلاس کے اوپر رکھا ہے. آپ نے جو ہے وہ جو تاجروں کے لیے آپ نے تاجر 2 اسکیم نکالی تھی, آپ دیکھیں اس کے لیے 50 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا وصولیوں کا, اور اس کا میرے خیال میں 0.01% بھی جو ہے آپ ریکور نہیں کر پائے. تو وہ مافیاز ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں. ہم سیلریڈ کلاس ہو, ہم تو آواز نہیں اٹھا سکتے, ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے, ہمارے تو گلے کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہم سے تنخواہ دیتے ہوئے ہی ہمیں ٹیکس جو ہے وہ کاٹ لیا جاتا ہے. لیکن وہ جو مافیاز بیٹھے ہیں ان کو ٹیکس کرنا اصل چیز یہ ہے. گورنمنٹ اس طرف جو ہے وہ نہیں جا رہی. گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ہی اوپر جو ہے وہ ڈالے جا رہی ہے. اور جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ابھی سمراج جو ہے یہ ایران کا جو کانفلکٹ تھا اس وجہ سے گلوبل آئل کی پرائسز بڑھی, اور وہ اس وجہ سے جو لوکل آئل کی پرائس ہے وہ اس میں اضافہ ہوا. تو ایسا میرے خیال میں نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں ہوا کیا کہ انٹرنیشنلی پرائسز کم ہوئی, یہاں پہ پیٹرولیم لیوی بڑھا کے وہ جو ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوا, عام عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچنے دیا گیا. تو ابھی بھی ایسا ہے کہ آپ نے پیٹرولیم لیوی 60 روپے سے بڑھا کے 90 روپے کر دی, اور پھر پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت آپ نے اپر لمٹ ہی ختم کر دی. یعنی جب آپ کا دل چاہے گا جتنا بھی آپ کریں گے, آپ پیٹرولیم لیوی بڑھا کے عوام تک اس کے ثمرات نہیں پہنچنے دیں گے. ریزن کیا ہے؟ جی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ایک گورنمنٹ جو ہوتی ہے, جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے, جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے, جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی کل میں نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے, عوام کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے, اور ان عوام نے ہی پھر مجھے دوبارہ اگر پارلیمان میں لانا ہے, حکومت میں لانا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ تو ہے نہیں,
گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کی الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے نہیں، اور ان کو بھی اس بات کا پوری طرح سے ادراک ہے کہ ہم عوام کے ووٹوں سے یہاں پہ نہیں آئے، ٹھیک ہے، ہمیں جو لائے ہیں ہم نے ان کے انٹرسٹ کو سرو کرنا ہے، تو یہ ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتے رہیں گے، یہ ایک رولنگ ایلیٹ جو ہے یہ ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتے رہیں گے۔ آپ کے اور میرے لیے جو ہے وہ اس میں مجھے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ معیشت سٹیبل ہوئی ہے، گروتھ کی طرف جو ہے وہ جب جائے گی تو جائے گی، جب دیکھا جائے گا فور ٹائم بینگ جو ہے وہ عوام اس مالی سال میں بھی میرے خیال میں وہ مجھے تو ان کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ جی ایاز صاحب، میں پتہ نہیں کیوں دعا ماضی میں چلا گیا، ایک مجھے وہ اپنے آج کے پرائم منسٹر کا 2021 کا ایک وہ ایکس پہ اس وقت ٹویٹ ہوتا تھا، وہ نظر آیا جب انہوں نے 1 روپے 71 پیسے فی لیٹر پیٹرول مہنگا ہونے پہ بہت دکھی ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ غریب سے نوالا بھی چھیننا چاہ رہے ہیں، وہ مطلب اس وقت اتنا دکھ تھا۔ اور پھر ظاہر ہے اس وقت وہ چونکہ پرائم منسٹر نہیں تھے تو پرائم منسٹر نہ ہونے کا دکھ اور ہوتا ہے، پرائم منسٹر بننے کے بعد دکھ آپ کے بدل جاتے ہیں۔ پھر نوید صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے شوکت عزیز کی یاد دلا دی۔ یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہم شوکت عزیز صاحب کے دور سے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی تو یہ آئے گا، لیکن وہ اللہ کے فضل سے یہ ٹرکل اپ ہی ہو جاتا ہے ہمیشہ، ڈاؤن کبھی نہیں ہوتا، یہ اوپر ہی جا رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ 600% تنخواہیں اپنی بڑھا لیتے ہیں، جیسے ہی آئی ایم ایف کے ڈالرز آتے ہیں آپ اپنے بیرونی دورے بڑھا لیتے ہیں، ڈالر بہت آ گیا ہے، خیر ہے خرچ کرو آرام سے۔ مطلب وہ ہوتا ہے نا ایک عام آدمی والی اکانومی، ہمارے حکمران بھی اسی طرح سے چلتے ہیں کہ جیسے میرا ہوتا ہے نا، مجھے دوست کہتے ہیں کہ تیرے پیسے کہیں سے آنے ہو تو پہلے ہی تو خرچ کر لیتا ادھار پکڑ کے کہیں سے۔ میرے اللہ کے فضل سے یہ حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے، یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں حکمران آپ جیسے اور میرے جیسے ہی ہیں یہ، بس اب پیسے آ رہے ہیں تو آ گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، جب امید ہوتی ہے آ رہے ہیں تب بھی یہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو وہ جہاں 4 لوگوں نے جانا ہوتا ہے وہاں 10 کا قافلہ بنتا ہے، پھر 15 کا بنتا ہے، وہ پھر لوگوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہر دفعہ وہی بھاشن ہمیں سننے کو ملتا ہے، ٹیکس نیٹ براڈن کر رہے ہیں ہم، نئے ان کو لا رہے ہیں ٹیکس میں، لیکن آخر میں آ کے پھر ہم نظر آتے ہیں ہمارے لیے پٹرول بھی مہنگا کر دیا جاتا ہے، ہمارے لیے اس دفعہ شکر ہے وہ ٹیکس انکم ٹیکس نہیں بڑھایا، وہ تھوڑا سا کم کیا، لیکن اگلی دفعہ وہ بڑھا دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے۔ اور باقی 312 ارب کے ٹیکس تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لگائیں گے، وہ کوئی انہوں نے زیادتی تھوڑی کی ہے آپ کے ساتھ، وہ تو پیپلز پارٹی کر گئی۔ اب آگے چیزیں مجھے جو نظر آ رہی ہیں، یہ چیمبرز اب ہڑتالوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ کارخانے بند کر دیں گے، بزنسز بند کر دیں گے، ہم نے یہ نہیں ماننا کہ ہمیں وہ اس میں گرفتاریاں ہوں اور اتنے اختیارات وہ دے دیے جائیں اس کو، تو وہ بھی چیز مجھے کوئی اچھے آثار نظر نہیں آ رہے۔ ہاں ان کو دباؤ شباؤ ڈال کے بٹھا دیا جائے تو علیحدہ بات ہے۔ پھر یہ ہمارے لیے کتنا اچھا کرتے ہیں، وہ پہلے چینی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر امپورٹ کر لیتے ہیں، مطلب یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے بیچارے تھوڑی کرتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں آٹے کا بحران بھی آنے والا ہے، کیونکہ آپ نے تو ظاہر ہے جو کیا کسانوں کے ساتھ، مجھے نہیں پتا وہ کتنا اس دفعہ کاشت کر رہے ہوں گے۔ اور سب سے بڑا احسان عظیم جو کیا آپ پہ پرائم منسٹر صاحب نے، انہوں نے 35 روپے آپ کے مطلب ہر مہینے 35 روپے کم کر دیا آپ کے بجلی بل، اور کیا چاہیے سر، لیکن اور تھوڑا سا انہوں نے وہ کیا گیس کا وہ 1000 کر دیا انہوں نے، وہ جو وہ مسٹ وہ جو ہوتا ہے بیسک ریٹ کو کر دیا انہوں نے، وہ جو چارجز مسٹ آپ نے دینے ہیں، اور وہ بھی 1000 کے بعد جب آپ گیس استعمال کر رہیں گے اس میں وہ 1000 ڈال کے اس کے بعد پھر آپ کو ٹیکس اس پہ لگے گا اور آپ کو آ جائے گا۔ تو بیسیکلی آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ سارا بجٹ عام آدمی کے لیے، آپ کے لیے صرف آپ کو ریلیف دے رہے ہیں۔ باقی ایک ٹرمپ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، دوسرا شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، تیسرا تو کوئی نظر ہی کوئی نہیں آ رہا۔ فیصل صاحب اب پھر یہ عوام کے لیے سہولیات کم بھاشن ہی ہیں بس؟ اصل میں ساری صورتحال کے نا ہمیں سیاسی پہلوؤں کا جائزہ لینا پڑے گا کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ حکمران طبقہ جو ہے وہ جو حکومت کا انداز ہے وہ عام آدمی کے لیے سخت سے سخت کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی راستے میں کوئی مداخلت نہیں ہے، وہ بالکل ایک بے لگام گھوڑے کی طرح جو ہے وہ پالیسیاں بنا رہے ہیں۔
جو عام آدمی کے لیے اس کا سانس لینا جو ہے وہ دوبھر ہو چکا ہے.